آج کی بات ماہنامہ قلندر شعور مارچ 2022۔ اساتذہ کرام سے درخواست۔ آدم و حوا کا پہلا مسکن جنت ایسی اسپیس پر آباد ہے جہاں عالیشان محلات، نہریں، مرغزار، نیلے پیلے اودے پیرہن سے آراستہ پھولوں کے تختے، خوبصورت باغات، پھلدار اور سایہ دار درخت ہیں، پانی سے ابلتے فوارے، کل کل کرتے جھرنے اور آبشاریں، دریا، بوستان و نخلستان، یہ سب چیزیں ہماری زمین پر بھی موجود ہیں۔ زمین ایک اسپیس ہے۔ اسپیس کا مطلب بہت بڑی جگہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ زمین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے کوئی ملک یا کسی ملک کے کئی شہر مراد نہیں ہوتے۔ زمین سے مراد ہے اتنا بڑا رقبہ جو اعداد و شمار میں نہ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری زمین 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ زمین کے اوپر کڑوں یا چھلوں کی شکل میں پہاڑ ایستادہ ہیں اور ان پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ شہر اور ملک میں تقسیم ہے۔ زمین کا رقبہ جو بتایا جاتا ہے وہ محض قیاس ہے، پورا ناپ تول ممکن نہیں ہوا۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی ایسے علاقے ہیں جو دریافت نہیں ہوئے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ زمین واحد سیارہ ہے جس پر زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر سیارے پر آبادیاں ہیں، چاند، سورج، ستارے اور کہکشائیں نظر آتی ہیں۔ زمین پر حیات و ممات کا سلسلہ ہے، عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے، فیکٹریاں لگتی ہیں، ہوائی جہاز اڑتے ہیں، بڑے بڑے پانی کے جہاز اور بادبانی کشتیاں سمندر کی منہ زور لہروں کا مقابلہ کر کے سفر کرتی ہیں۔ دوسرے سیاروں میں بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ زمین پر کوئی ایک شے ایسی نہیں جو بے رنگ ہو۔ کھیت کھلیانوں میں رنگ ہیں، پھول پھلواری اور درخت کے سراپے پر نظر ڈالیے، جڑوں کا رنگ الگ ہے، تنے کا رنگ الگ ہے، لباس کا رنگ الگ ہے۔ لباس سے مراد درخت کی چھال ہے، پتوں کا رنگ الگ ہے، پھولوں کا رنگ منفرد ہے اور درخت میں لگنے والے پھل بھی بے رنگ نہیں۔ یہ رنگینی ایلیوژن ہے۔ زمین پر تقریباً 11,500 نوعیں آباد ہیں۔ ہر نوع میں کم سے کم 200 مخلوقات شمار کی جا سکتی ہیں۔ کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ مچھلی ایک نوع ہے۔ بہت بڑے ایکویریم کے اندر رنگ برنگ مچھلیوں میں کوئی سرخ ہے، کوئی جامنی ہے، کوئی ٹرانسپیرنٹ ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بہت بڑی ہے، کوئی مچھلی اتنی بڑی ہے کہ کئی ہزار مچھلیاں اس کا ایک لقمہ بن جاتی ہیں۔ یہی مثال درختوں، پرندوں اور چوپایوں کے اوپر صادق آتی ہے۔ زمین بھی تخت طبقات کی طرح ہے اور اس میں آبادیاں ہیں۔ تخلیقی قوانین کے مطابق ہماری زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس پر آدم ذات چلتا پھرتا، سوتا جاگتا اور کھاتا پیتا ہے۔ دوسرا حصہ خلا میں واقع ہے اور یہ ہماری زمین کی طرح ہے۔ زمین سے 200 میل اوپر جنات کی آبادیاں ہیں جہاں افزائش نسل کا سلسلہ قائم ہے۔ لہلہاتے کھیت ہیں، باغات ہیں، جمادات، نباتات، معدنیات، دریا، سمندر سب ہیں۔ جنات کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایجادات و ترقی کا گراف آدمیوں کی ترقی سے زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آدم و حوا کا پہلا مسکن جنت تھا اور اب بھی ہے۔
باشعور انسان اسے کہتے ہیں جو گرد و نواح کی صورتحال اور اندر کی دنیا سے باخبر ہو۔ فکر طلب یہ ہے، آدم و حوا جب جنت میں رہتے تھے تو ان میں کون سا شعور کام کرتا تھا؟ ہم جنت کے شعور کو رد نہیں کر سکتے۔ جنت ایک لامحدود رقبہ ہے۔ علم الہی سے منکشف ہوتا ہے کہ وہاں باغات ہیں، انار اور کھجور کے درخت ہیں، انگور کی بیلیں ہیں، جھولے ہیں، خوشنما قطار در قطار درخت ہیں، پھولوں کے تختے ہیں، ایسے پھول جن میں کئی کئی رنگوں کی آمیزش ہے۔ ہوا چلتی ہے تو ساز بجتے ہیں، پھول ہلتے ہیں تو جل بجھ روشنیوں کا ادراک ہوتا ہے۔ خوشبو کا یہ عالم ہے کہ فضا میں سے پھولوں کی مہک گھونٹ گھونٹ اندر اتر جاتی ہے۔ پانی دودھ جیسا سفید اور میٹھا ہوتا ہے۔ شہد کا سنہری رنگ اور ذائقہ ہماری زمین کے شہد سے 1000 گنا افضل ہے۔ جب قطار در قطار درخت انار، کھجور اور انگور کا تذکرہ آتا ہے تو شعور ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، لیکن وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جنت میں حواس اور شعور دونوں موجود ہیں۔ پھر جنت کے شعور سے آدم و حوا کو عارضی محرومی کیوں ہوئی؟ کسی پر انعام و اکرام کیا جاتا ہے تو وہ انعام و اکرام کرنے والی ہستی کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، جو ضابطے اس نے متعین کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جنت میں ایسا نہیں ہو سکا۔ آدم و حوا کے لیے جو احکامات صادر ہوئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بنیادی حکم یقین کا حصول تھا۔ یہ بات ذہن نشین کر دی گئی تھی کہ اگر تعمیل حکم سے انحراف ہوا تو جنت کے شعور پر پردہ آ جائے گا۔ جیسے ہی جنت کے شعور پر پردہ آیا، محدود شعور کا غلبہ ہو گیا۔ محدود شعور کا مطلب احساس محرومی، اضطراب، گھٹن اور پچھتاوا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آدم و حوا کی اولاد زمین کے محدود شعور سے نکل کر جنت کے لامحدود شعور میں داخل ہو جائے تو یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ جتنی دیر اس دنیا میں قیام رہے گا، جنت کی کیفیات اس کے اوپر غالب رہیں گی، اور جب اس دنیا کا سفر ختم ہوگا تو جنت کا ابدی سکون اسے حاصل ہو جائے گا۔ صد احترام اساتذہ کرام، آپ نے آج کی بات پڑھی، رنگین نقشے ذہن نشین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے مختلف رنگوں کا مظاہرہ ہے۔ سورہ نحل آیت 13۔ اور یہ جو بہت سی رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں، ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ میں فقیر عاجز بندہ چاہتا ہوں کہ آپ جنت اور زمین کے شعور پر غور کریں۔ رنگ سے مراد نگاہ کا اصل سے دور ہونا ہے، اور اصل بے رنگ ہے۔ زمین پر ہر شے رنگین خول میں بند ہے، اور ہر رنگ دوسرے رنگ سے مختلف ہے۔ رنگوں کے اختلاف کی وجہ سے شعور ہر شے کو دوسری شے سمجھتا ہے، جبکہ رنگ جس شے پر چڑھے ہوئے ہیں وہ محض زمین ہے۔ یعنی زمین سے پیدا ہونے والی ساری اشیاء رنگین خول کی وجہ سے الگ الگ نظر آتی ہیں، مگر باطن میں سب زمین ہے۔ رنگوں کے فریب نے آدمی کو اصل سے دور کر دیا ہے۔ فریب۔ آدمی روٹی کھاتا ہے
اور کہتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ چند گھنٹوں بعد بھوک کا تقاضا دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب روٹی کھا لی اور پیٹ بھر گیا تو دوبارہ بھوک کیوں لگی؟ اور جو روٹی کھائی تھی وہ کہاں گئی؟ سوال یہ ہے کہ آدمی نے کیا چیز کھائی؟ میں فقیر یہ چاہتا ہوں کہ اساتذہ کرام اس مسئلے کو حل کریں تاکہ زمین کے پرفریب شعور سے نکلنے اور جنت کے شعور میں داخل ہونے کا راستہ ملے۔